People think that moving abroad is the hardest part. It's not. It's what comes after, when excitement fades and reality begins. Hi everyone, this is Usman. پاکستان سے باہر جب آپ موو کر رہے ہوتے ہو کسی بھی کنٹری میں تو لوگ پاکستان سے باہر کی لائف کو لے کے ان کی جو امیجنیشن ہوتی ہے وہ حقیقت سے اس کا موسٹ آف دا ٹائم دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایٹ لیسٹ فار فرسٹ کپل آف منتھس ایئر اور سو. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ دا مومنٹ وہ اپنی ڈیسٹینیشن کنٹری میں، جس بھی کنٹری میں وہ ایز اے امیگرینٹ جا رہے ہیں، جاب ہنٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، یا پھر ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں، وہ جس بھی کنٹری میں جائیں گے، دا مومنٹ دے لینڈ دیر، وہاں پہ جاتے ہی وہ جو لائف انہوں نے اپنے مائنڈ میں پکچر کی ہوتی ہے وہ جاتے ہی وہ والی لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں. ویئرز ان ریالٹی ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ اور موسٹلی اکثر لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے ہیں کہ جاتے ہی آپ کو کن چیلنجز کو فیس کرنا پڑ جاتا ہے. سو ان دس ویڈیو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ جب آپ پاکستان سے باہر کسی بھی کنٹری میں جاتے ہو ایز این ایکسپیٹ تو آپ کو کن چیلنجز کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اینڈ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو یہ چیلنجز فیس کرنا پڑ سکتے ہیں وہاں پہ جا کے یا کرنا پڑتے ہیں، تو آئی بلیو آپ ذرا مینٹلی ریڈی ہوتے ہوں اس کے لیے. اینڈ اگر کسی کرائسس کے لیے یا کسی سچویشن کے لیے آپ ریڈی ہوتے ہو تو آپ اس کو زیادہ اچھے سے ٹیکل کر سکتے ہو، زیادہ اچھے سے اس سچویشن کو آپ ہینڈل کر سکتے ہو. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر آپ کسی سچویشن کے لیے ریڈی نہیں ہو، آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے یا یہ سچویشن آپ کو فیس کرنا پڑ سکتی ہے، تو وہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا. اور اگر آپ اس سچویشن کے لیے پہلے سے ریڈی ہو، آپ نے تھوڑا ہوم ورک کیا ہوا ہے اس کے لیے، آپ نے اپنے پلاننگ کی ہوئی ہے اس کے لیے، تو آپ اس سچویشن کو زیادہ اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہو. I have been living outside Pakistan for last 10 years. 5 years I spent in Australia, and for last 5 years I have been living in USA. So I'll share my experience کہ جاتے ہی آپ کو وہ کون سے چیلنجز ہیں یا کون سی سچویشنز ہیں جس میں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، جس کا اگر آپ کو پہلے سے تھوڑا پتہ ہو، اگر آپ نے اس پہ تھوڑا ہوم ورک کیا ہو، برین اسٹارم کیا ہو، تو آئی بلیو آپ زیادہ اچھے سے ان سچویشنز کو ہینڈل کر سکتے ہو. ویئر ایز اگر آپ ان کے لیے ریڈی نہیں ہو مینٹلی تو وہ آپ کے لیے تھوڑا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. جب بھی ایز این ایکسپیٹ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہو پاکستان سے، تو ظاہر ہے زندگی آپ کے لیے تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی، مشکلیں ہوں گی، چیلنجز ہوں گے آپ کے لیے، کیونکہ آپ وہاں پہ نئے ہوتے ہو. آپ اپنی فیملی کو چھوڑ کے آئے ہوتے ہو، اپنے ملک کو چھوڑ کے آئے ہوتے ہو، آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے بیسیکلی ایک انٹائرلی نیو ورلڈ میں جا رہے ہوتے ہو. سب کچھ آپ کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہاں کے لوگ، وہاں کا کلچر، وہاں کا کھانا پینا، وہاں کی لینگویج، وہاں کے کلچر نارمز، ویلیوز. ادھر جا کے آپ نے فائنینشلی بھی اسٹرگل کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ ایڈجسٹ ہونے کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. تو یہ نیچرل ہے، انیویٹیبل ہے آپ کے لیے کہ آپ کو چیلنجز آئیں گے اور چیلنجز آپ کو فیس کرنا پڑیں گے. بٹ وہ کہتے ہیں نا، دیر از لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. تو ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. سو سب سے پہلے تو میں یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کا موٹیو یہ نہیں ہے کہ آئی وانٹ ٹو اسکیئر اینی ون. The purpose of this video is that I want that you should prepare yourself کہ آپ جب بھی کسی جگہ پہ جا رہے ہو ایز این ایکسپیٹ، تو آپ کے مائنڈ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ جا کے مجھے ان چیلنجز کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اگر آپ کے یہ مائنڈ میں آلریڈی ہوں گے، یہ چیزیں آلریڈی آپ کے مائنڈ میں ہوں گی، تو وہ زیادہ سرپرائزنگ نہیں ہوگا آپ کے لیے، اور آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی ان سچویشن کو، ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے. اور اگر آپ ان کے لیے پہلے سے ریڈی ہوگے تو آپ اس کو زیادہ اچھے سے ہینڈل کر سکو. تو سب سے پہلے جاتے ہی جو سب سے بڑا آپ کسی کے لیے بھی چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی اب آپ کے ساتھ نہیں ہے. یو آر آن یور اون. آپ اکیلے رہ رہے ہو، آپ کی فیملی آپ کے ساتھ نہیں ہے. نو ون از دیئر ٹو لک آفٹر یو. سو آپ کو اپنا خیال آپ نے خود ہی رکھنا ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے. سو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، جو آپ کے یہی چیز جو ہے وہ اسٹریس اور انگزائٹی کا سبب بنتی ہے. یہ جو بار بار یہ جو آپ کے مائنڈ میں تھاٹس آتی ہیں کہ یار میں اکیلا ہوں، میری فیملی میرے ساتھ نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایک اسٹریس اور انگزائٹی کا سورس
ہوتا ہے آپ کے لیے. دوسرا سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے جس کے لیے ہم لوگ ریڈی نہیں ہوتے, وہ کلچر شاک ہوتا ہے. 90% آف دا پیپل آر ناٹ ریڈی فار دا کلچر شاک. جو پہلا چیلنج ہے جس میں یہ ہے کہ فیملی آپ کے ساتھ نہیں ہے, ہر کوئی اس کے لیے ریڈی ہوتا ہے, ہر کوئی اس کے لیے ریڈی ہوتا ہے جب وہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن جو سیکنڈ پوائنٹ ہے کلچر شاک, لوگ اس کے لیے ریڈی نہیں ہوتے ہیں. 90% آف دا پیپل دے ڈونٹ ایون ریئلائز کہ آپ اپنے کلچر سے نکل کے ایک انٹائرلی ڈفرینٹ کلچر میں جا رہے ہو. ان کے کلچرل نامس ڈفرینٹ ہے آپ کے کلچرل نام سے, آپ کے کلچر ویلیوز سے. جس بھی کنٹری میں آپ جا رہے ہو, آپ یورپ میں جا رہے ہو, آپ آسٹریلیا میں جا رہے ہو, آپ کینیڈا جا رہے ہو, آپ امریکہ جا رہے ہو, یو کے جا رہے ہو, جہاں پہ بھی جا رہے ہو, ان کی جو کلچرل ویلیوز ہیں وہ آپ کی کلچرل ویلیوز سے ڈفرینٹ ہے. اور وہاں پہ جا کے ان کلچرل ویلیوز کو اڈاپٹ کرنا, ان کلچر ویلیوز کو آبزرو کرنا اور اسی کلچر میں آبزرو ہو جانا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. آلموسٹ ہر کسی کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ شاید میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا کوئی غلط ڈیسیجن کر لیا ہے. ایٹ ٹائمز آپ کے مائنڈ میں یہ تھاٹس آتی ہیں کہ مجھے یہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا, پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی, وہ کون سا ٹائم تھا جب میں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ میں پاکستان سے اٹھوں اور اٹھ کے باہر چلا جاؤں, آسٹریلیا, کینیڈا, یو کے یا جس بھی کنٹری میں آپ جا رہے ہو. سو اگر آپ کو ایسی یہ آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ یار میں یہاں پہ فٹ نہیں ہو پا رہا ہوں, مجھے واپس چلے جانا چاہیے, یا پتہ نہیں میں نے یہ غلطی کیوں کی ہے, تو آئی وانٹ یو ٹو نو کہ یہ نارمل ہے, یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے, ہر کسی کو اس فیز میں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ ٹوٹلی نیچرل ہے کیونکہ آپ اپنے کلچر سے اٹھ کے ایک انٹائرلی ڈفرینٹ کلچر میں چلے گئے ہو. تو وہ جو کلچر شاک ہوتا ہے وہ نیچرل ہے, وہ انیویٹیبل ہے, وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ گھبرا جاتے ہیں, وہ گیو اپ کر دیتے ہیں کہ شاید میں یہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا ہوں, آئی نیڈ ٹو گو بیک. اور بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ پہلے 6 مہینوں میں ہی گیو اپ کر کے چلے جاتے ہیں. پہلے 6 مہینے سے 1 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے نا وہ کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے. ویدر آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ویزے پہ گئے ہو, ویدر آپ جاب پرپزز کے لیے گئے ہو, جاب اسپانسرشپ پہ, یا پھر آپ اپنی فیملی کے ساتھ مائگریٹ کر گئے ہو, جو بھی سچویشن ہو آپ کو اس میں سے گزرنا پڑتا ہے. آپ کو یہ کلچر شاک نیچرلی ہوتا ہی ہوتا ہے. اور پہلے 6 مہینے سے سال کا جو عرصہ تھا بہت مشکل ہوتا ہے. جب یہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد آپ تھوڑا ٹھیک ہو جاتے ہو. آئی اسٹل ریممبر کہ جب 2015 میں پہلی دفعہ آسٹریلیا گیا تو مجھے یاد ہے جب میں ایئرپورٹ پہ نکلا رات کا ٹائم تھا. اب لوگوں نے سوچا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ موویز میں جو دیکھتے ہیں باہر کی زندگی, وہ ایک بڑا رونقیں ہی رونقیں ہوتی ہیں اور سٹی لائف ہے اور سب کچھ پرفیکٹ ہے, تو ہمارے مائنڈ میں بس وہی ہوتا ہے. اب مجھے یاد ہے میں 8-9 بجے کے قریب آسٹریلیا رات کو ایئرپورٹ سے باہر آیا تو میرے دوست لینے آئے ہوئے تھے مجھے. تو میں نے ان سے نکلتے ہی پوچھا, میں نے کہا یار آیا آسٹریلیا میں, اینڈ آئی واز یار مجھے واپسی کی فلائٹ پہ واپس بھیج دو, کیونکہ آپ نے اپنے مائنڈ میں ایک ڈفرینٹ ہی پکچر سیٹ کی ہوتی ہے. اب آسٹریلیا جو لوگ رہ کے آئے ہیں یا جو رہ رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ آسٹریلیا بہت بڑا ہے, لینڈ وائز بہت بڑا ہے, لیکن آسٹریلیا کی پاپولیشن بہت تھوڑی ہے, مے بی لاہور سے تھوڑی سی زیادہ پاپولیشن ہے آسٹریلیا کی. سو پورے آسٹریلیا کی جو پاپولیشن ہے وہ لاہور سے تھوڑی زیادہ ہے مے بی. تو اس لیے وہاں پہ لوگ تھوڑے ہیں اور اس طرح وہاں پہ ہلچل نہیں ہے. لائک اب میں نیو یارک میں رہ رہا ہوں, اب جو نیو یارک میں جو رونق ہے یا جو نیو یارک میں جس طرح بزی لائف ہے اس طرح آسٹریلیا میں نہیں ہے. تو جب آپ پاکستان سے جاتے ہو تو آسٹریلیا میں یا کسی ایسی کنٹری میں تو وہاں پہ چیزیں ڈفرینٹ ہیں, رائٹ. لائک شام کو 5 بجے آسٹریلیا میں آلموسٹ ہر چیز بند ہو جاتی ہے, جو میجر مارکیٹس ہیں یا جو لائف ہے وہ بند ہو جاتی ہیں وہاں پہ, رائٹ. تو یہ ایک بہت بڑا کلچر شاک ہے آپ لوگوں کے لیے. پاکستان میں آپ رات دیر تک 11-12 بجے تک ہینگ آؤٹ کر رہے ہو, چل کر رہے ہو, وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے. وہاں پہ جا کے ہر بندے کی اپنی ڈفرینٹ جو ہے نا اپنی روٹین ہے, ڈفرینٹ اور بڑی ٹف روٹین ہے. ہر کسی نے اٹھ کے جاب پہ جانا ہوتا ہے. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کی سیم روٹین ہے, صبح سارے کام پہ جاتے ہیں, شام کو واپس آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے فرینڈز ہو سکتا ہے آپ کے فرینڈز مارننگ کی شفٹ کر رہے ہیں جاب, اور آپ کی
نائٹ ہے اینڈ یو ریئرلی گیٹ ٹو سی ایچ ادر. تو بہت زیادہ جو ہے نا ڈفرینٹ ہے کلچرل, جو ایون جو ورک لائف ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ صبح گئے اور سارے شام کو واپس آ گئے. نو, کوئی بندہ صبح جاب پہ جا رہا ہے, کوئی بندہ شام کو جا رہا ہے, کسی کی آفٹرنون ہے. سو یہ جو کلچرل ڈفرینسز ہے اس کی وجہ سے آپ اسٹریس اور انگزائٹی میں چلے جاتے ہو. سو اگر آپ مینٹلی اس کے لیے پہلے سے پریپیئرڈ ہو کہ یار یہ میرے ساتھ جا کے ہونا ہی ہونا ہے, تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہو. اس کے بعد سب سے بڑا جو ایک تیسرا پرابلم آتا ہے بندے کو, وہ یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے ہی آپ کسی بھی کنٹری میں ایز این ایکسپیٹ پہنچے ہو, تو جاتے ہی آپ کا جو اگر آپ اکیلے ہو, وہاں پہ آگے کوئی آپ کے ریلیٹیو نہیں ہے جن کے پاس آپ گئے ہو, اگر آپ کی فیملی آلریڈی وہاں پہ رہ رہی ہے پھر آپ گئے ہو تو وہ چیزیں تھوڑی ڈفرینٹ ہیں. لیکن اگر آپ اکیلے ہو, آپ کا وہاں پہ کوئی نہیں ہے اینڈ یو آر آن یور اون, تو وہاں پہ جا کے سب سے پہلے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دا مومنٹ یو لینڈ, اب آپ کو جو بینک کا جو میٹر ہے نا وہ تو گھومنا شروع ہو گیا, رائٹ. آپ نے رہنا ہے, رینٹ دینا ہے, آپ نے کھانا ہے اس کے پیسے دینے ہیں, آپ نے ٹریول اگر کرنا ہے میٹرو میں بھی تو آپ نے اس کے لیے پیسے دینے ہیں, آپ نے فون لینا ہے اس کے لیے آپ نے پیسے دینے ہیں. تو آپ کا جو میٹر ہے بینک کا وہ تو گھومنا شروع ہو گیا, لیکن آپ کی جاب نہیں ہے. اب یہ بڑی پریشانی بن جاتی ہے بندے کو جاتے ہی کہ یار میرے پاس جاب نہیں ہے, اب میں کیا کروں گا. سو اٹس نیچرل, اگین تھوڑے دن لگتے ہیں, موسٹلی لوگوں کو تھوڑے دن لگتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جابس مل جاتی ہے. بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہی جن کو جاب مل جاتی ہے کسی ریفرنس سے, لیکن اکثر لوگوں کو کچھ 1-2 ویک لگ جاتے ہیں جاب ڈھونڈتے. تو اگر آپ اس سچویشن میں سے گزر رہے ہو, یو ٹوٹلی فائن, آپ اکیلے نہیں ہو, بڑے لوگ اس سچویشن میں سے گزرے ہیں. اور بڑے لوگ ایسے ہیں جن کو 1-2 ہفتے 3 ہفتے لگ جاتے ہیں جاب ڈھونڈنے میں, تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے کہ یار میں کتنے آ گیا, میں کتنے پھنس گیا. یہ ٹوٹلی نیچرل ہے, اٹس فائن. بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, مے بی مور دین 50 to 60% لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے, یا مے بی اس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. سو اس پہ گھبرانے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یو شوڈ بی فائن ایز آئی سیڈ. اب یہ باتیں اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں, کوئی بھی بندہ اس پہ بات نہیں کرتا ہے کہ یار یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو یہ چیزیں فیس کرنا پڑ سکتی ہیں. کوئی بندہ اس پہ بات اس لیے نہیں کرتا ہے, ظاہر ہے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یار جب یہ ایون آپ کا اگر کوئی دوست بھی ہے وہاں پہ تو اس کو وہ شاید لوگ آن پرپز نہیں بتاتے ہیں کہ یار کوئی بندہ گھبرا نہ جائے. بٹ مائی اوپینین از کہ اگر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پہلے سے پتہ ہوگا تو آپ سچویشن کو زیادہ اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہو. آپ کو پریپیئرڈ ہونا چاہیے سچویشنز کے لیے, تو آپ اس کو زیادہ اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہو. اس کے بعد جو ایک اور بڑا چیلنج آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہوتے ہو یا پھر جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہو, آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہو گے جا کے. ایون دو جو بھی بندہ ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے وہ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ رہے, بٹ آپ اگر کسی کے ساتھ پہلے رہے نہیں ہو, آپ نے اکاموڈیشن اس کے ساتھ شیئر نہیں کیا تو, روم شیئر نہیں کیا ہے, ہاؤس شیئر نہیں کیا, تو یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کیونکہ آپ ہر کسی کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں. شروع میں پرابلمز آتی ہیں میں بھی, لیکن آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اینڈ پیپل اسٹارٹ لیونگ لائک لٹرلی لائک دیئر اون فیملی. جابس پہ آپ کو ایشوز یہ آ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا پرابلم تو لینگویج کا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو شروع میں بے شک آپ انگلش میں آئلٹس میں جتنا مرضی اچھا سکور لے کے گئے ہو, آپ کی انگلش جتنی مرضی اچھی ہو, لیکن ایکسنٹ کا پرابلم آتا ہے شروع میں. آپ کا ایکسنٹ ان کا ایکسنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم لوگ کا وہ ایکسنٹ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم وہاں کے نیٹیو نہیں ہیں, لیکن تو اس لیے شروع میں تھوڑا ایکسنٹ کا مسئلہ آتا ہے. آپ کو وہاں کے جو لوکلز ہوتے ہیں ان کی بات سمجھنے میں تھوڑی مشکل آتی ہے. تو اگر آپ ان سب چیزوں میں سے گزر رہے ہو تو اٹس ٹوٹلی فائن. ایز آئی سیڈ دیر از لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. آپ 5 سے 6 مہینے کے بعد چیزیں بہت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. 5 سے 6 مہینے میں آپ بالکل آپ اس ٹریک پہ آ چکے ہوتے ہو. ویسے تو آپ ٹریک پہ مہینے 2 کے بعد آ جاتے ہو, لیکن 5 سے 6 مہینے کے بعد آپ کو اب بالکل اس سسٹم میں ایڈجسٹ ہو چکے ہوتے ہو. آپ اس میں ایڈجسٹ ہونا شروع ہو چکے ہوتے ہو. آپ کی جاب سٹیبل ہو چکی ہوتی ہے, آپ کے کنیکشنز بن چکے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. وہ جو ایک ڈیفیکلٹ فیز ہوتا ہے وہ یا آئی وڈ سے ہنی مون پیریڈ ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. ڈیفیکلٹ فیز آپ کا ختم ہو چکا ہوتا ہے. آپ اب اس کلچر کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہو. آپ کو جگہوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے کنیکشنز بن جاتے ہیں. آپ اچھی سے اچھی جاب ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہو. اگر آپ اسٹوڈنٹ
انگلینڈ گئے ہو تو آپ کے اسکول یا یونیورسٹی میں آپ کے کنیکشنز بن جاتے ہیں, آپ بزی ہو جاتے ہو اپنی کلاسز میں. 6 مہینے کا مطلب ہے آپ کا آلریڈی ایک سیمیسٹر ختم ہو چکا ہوا ہے, آپ کی جاب ہے ایک, آپ جاب پہ تھوڑا سیٹ ہو گئے ہو تو 6 مہینے تک لوگ اس سسٹم کو سمجھ چکے ہوتے ہیں, لوگ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو چکے ہوتے ہیں. 6 مہینے میں نا یوزلی چیزیں بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. 6 مہینے شروع کے آئی وڈ سے پہلے 6 مہینے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں, اس میں بندے کو تھوڑا تگڑا رہنا پڑتا ہے, بندے کو تھوڑا اسٹرانگ رہنا پڑتا ہے. لیکن 6 مہینے کے بعد آنیسٹلی اٹس ان مائی اوپینین وٹ آئی ہیو آبزرو ڈفرنٹ پیپل, 6 مہینے کے بعد چیزیں بہترین ہو جاتی ہیں آپ کے لیے. آپ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے لائف کا, آپ اپنی جاب کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہو, آپ کے کنیکشن بن گئے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, ہینگ آؤٹ کرتے ہو, تو 6 مہینے کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. سو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن کہ آپ کا ایکسپیرینس اس کے بارے میں کیا ہے, اور آپ مجھے کون سی کنٹری سے دیکھ رہے ہو. پلیز ڈو کامنٹ ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ آلسو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن اگر آپ ابھی نئے گئے ہو یا اب آپ جانے لگے ہو, اور کون سی کنٹری میں آپ جانے لگے ہو. I'll be making more such videos sharing my personal experience living abroad for almost 10 years. If you have any question, please let me know in the comment section. Thank you so much for watching the video.